تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ پروگرام ایک نئی صبح براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو دن کے آغاز کے موقع پر اس پیارے پروگرام میں شرکت کی دعوت پیش کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، مرحبا، خوش آمدید۔ الحمدللہ صبح صبح یوں کہیے تلاوت قرآن، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، دین کا علم اس پروگرام کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا سبھی ناظرین پوری توجہ کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہے۔ الحمدللہ عز و جل اس میں بڑی پیاری گفتگو ہم اپنے مبلغین سے، اپنے مہمانوں سے کرتے ہیں، جس میں دین کا علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، عمل کا جذبہ حاصل ہوتا ہے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے ان کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو بڑا پیارا پروگرام ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اور ہاں اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی برکتیں حاصل ہوگی۔ ناظرین آئیے پروگرام میں سب سے پہلے آج ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شیشہ بدن میرا ان کی جام جم آنکھیں، شیشہ بدن میرا ان کی بند موٹی میں، سارا باغ بن میرا ان کی بند موٹی میں، سارا باغ بن میرا، عرض گنگ میری ہے خطۂ جمن میرا، عرض گنگ میری ہے خطۂ جمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میرے نبی نے بھی دیکھا ہے اس وطن کی طرف، میرے نبی نے بھی دیکھا ہے اس وطن کی طرف، یہاں وفا گی آپ کا اشارہ ہے، میں غلام خواجہ ہوں، ہند
ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جاں سے عزیز، فقط مجھے کو نہیں میرا ملک جاں سے عزیز، میرے نبی کو بھی ہندوستان پیارا ہے، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں شان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں، میں شان عظمت بزم جنا میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتا ہوں، جناب غوث کی حفظ و امان میں رہتا ہوں، کوئی جو پوچھ لے اپنا پتہ تو کہتا ہوں، کوئی جو پوچھ لے اپنا پتہ تو کہتا ہوں، میں اپنے خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے گے، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے گے، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے گے، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے گے، وفاداری وطن سے گو یہی اسلام کہتا گے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا گے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں، کیا بگاڑ پائے گا، کیا بگاڑ پائے گا، دور پر فتن میرا، کیا بگاڑ پائے گا، دور پر فتن میرا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا،
حشر تک کفن میرا گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت گئے گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت گئے ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا ماشاءاللہ بارک اللہ. میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا. اللہ پاک ہمارے ملک ہندوستان کو ہر طرح کی اندرونی بیرونی سازشوں سے حاسدوں کی بری نظر سے محفوظ رکھے. ہمارا ملک ترقی کرے، اس میں خوشحالی آئے، اس کی معیشت مضبوط ہو، غربت کا خاتمہ ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو اور ہمارا ملک پھلے پھولے. ناظرین کرام، پروگرام ہے ایک نئی صبح ہو. جی ہاں، اور آج کا ٹاپک ناظرین بڑا دلچسپ ہے. جی ہاں، بڑا دلچسپ ٹاپک ہے. آپ کہیں گے کون سا ٹاپک ہے؟ اس ٹاپک کو میں ایک حدیث پاک میں بیان کردہ واقعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. توجہ سے واقعہ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. واقعہ بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، اس سے بھی نصیحت حاصل ہوگی اور آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی اس میں ظاہر ہو جائے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں بہت سے عجائبات تھے. بنی اسرائیل یہ ہم سے پہلے جو قومیں آئی تو اس میں بہت سے عجائبات تھے، لہٰذا لوگوں کو ان کے بارے میں بتایا کرو کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اگر میں تمہارے سامنے دو بوڑھی عورتوں کا قصہ بیان کروں تو ضرور تمہیں حیرانی ہوگی. آقا کریم علیہ السلام فرما رہے کہ اگر میں تمہارے سامنے دو بوڑھی عورتوں کا قصہ بیان کروں تو ضرور تمہیں حیرانی ہوگی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا. ان دونوں کے ساتھ یعنی میاں بیوی کے ساتھ ان کی نابینا اور بوڑھی مائیں بھی رہتی تھی. میاں بیوی بھی رہ رہے ساتھ میں اور دونوں کی والدہ، دونوں کی مائیں ساتھ میں تھی اور اتفاق ایسا تھا کہ دونوں نابینائیں تھی. شوہر کی ماں ایک نیک سیرت اور سچی خاتون تھی، جبکہ بیوی کی ماں کا کردار انتہائی برا تھا. وہ اپنی بیٹی کو اس کی شوہر کی ماں کے خلاف بھڑکایا کرتی تھی. آخر کار ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ ڈالا کہ میں تو تم سے اس وقت تک خوش نہیں رہ سکتی یا خوش نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنی ماں کو مجھ سے دور نہ کر دو. بس تمہاری ماں کو تم لے جاؤ، مجھ سے دور کر دو تو میں خوش رہوں گی، ورنہ میں ناراض رہوں گی. چونکہ اس کا شوہر اسے بہت محبت کرتا تھا، اندھا ہو چکا تھا اس کی محبت میں، لہٰذا اس نالائق شخص نے بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو اٹھایا اور کسی دور جنگل میں چھوڑ آیا. چونکہ بیچاری نابینا تھی، اسے پتہ ہی نہیں کہاں لے جا رہا ہے، وہ چلی گئی ساتھ میں. اب
اس کی نیت کیا تھی کہ ماں کو جنگل میں چھوڑا ہو، درندے کھا جائے، ماں کا کام تمام ہو جائے اور بیوی کی خواہش پوری ہو جائے اور میری بیوی خوش رہے۔ اللہ اکبر۔ جب شام ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں کو چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں نے گھیر لیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس بڑھیا سے سوال کیا، محترمہ کیا یہ آوازیں آپ سن رہی ہے؟ یہ آوازیں کیسی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا بہت اچھی آواز ہے، یہ تو مجھے گائے، اونٹ اور بکری وغیرہ کی آوازیں محسوس ہو رہی ہے۔ فرشتے نے جب یہ جواب سنا تو دعا دی، اچھا ہی ہو۔ کیا دعا دی؟ اچھا ہی ہو۔ اتنا کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو پوری وادی اونٹوں، گایوں اور بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ دوسری طرف اس بیٹے کو خیال آیا کہ میں ماں کو کل چھوڑ کر تو آیا ہوں، شاید درندوں نے کام تمام کر دیا ہوگا، لہذا جا کے دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ جب وہ اس جنگل میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ درندوں کا جنگل پورا کے پورا اونٹوں، بکریوں اور گایوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں، اے میری ماں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ماں نے کہا، اے میرے بیٹے، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے رزق اور اس کی عطا ہے۔ جبکہ تو نے میری نافرمانی کی، میرے معاملے میں اپنی بیوی کو راضی کیا۔ یہ سن کر نالائق بیٹے نے آنکھوں سے اپنی اندھی ماں کو اٹھایا، اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور اللہ پاک کی طرف سے اسے ملنے والی نعمتوں یعنی اونٹوں، گائیوں اور بکریوں کو ہانکتا ہوا خوشی خوشی گھر آ گیا کہ اتنے سارے جانور مل گئے، اب تو بہت میری ترقی ہوگی۔ کہاں میں تو ماں کو چھوڑ کر گیا تھا کہ اسے آزمائش ہوگی، لیکن یہاں تو ماں بھی آ رہی ہے اور اتنا سب سامان ساتھ میں لے کر آ رہی ہے۔ بہرحال یہ منظر دیکھ کر اب اس ماں سے نفرت کرنے والی بیوی جو لالچی تھی، اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ ہاں، کل تک جو کہہ رہی تھی کہ جو ہے میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب اس کا کہنا تھا اپنے شوہر سے کہ دیکھو، تم نے اپنی ماں کو ایک دن جنگل میں چھوڑا تو اتنی نعمتیں ساتھ آ گئی، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ تم میری ماں کو بھی چھوڑاؤ، اس کے ساتھ بھی بہت سارا سامان آ جائے گا، بہت سارے اونٹ، گائے، بکریاں وغیرہ آ جائیں گے تو ہم بہت ترقی کر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں کو بھی چھوڑ کر آتا ہوں، یعنی اپنی ساس کو۔ اب یہ لے گیا، چھوڑ کر آ گیا، اور جب شام ہوئی، چیڑ پھاڑ کرنے والے جانوروں نے اسے گھیر لیا تو اس کے پاس وہی فرشتہ تشریف لایا جسے اللہ پاک نے اس سے پہلے ایک بوڑھی عورت یعنی اس کی ماں کی طرف، شوہر کی ماں کی طرف بھیجا تھا۔ فرشتے نے پوچھا، اے بڑھیا، یہ آوازیں کیسی ہے جنہیں میں تیرے پاس سن رہا ہوں؟ وہ بولی، بہت بری آوازیں ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ بہت بری آوازیں ہیں، اللہ پاک کی قسم بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کی آوازیں ہیں، یہ مجھے کھا ہی ڈالیں گے۔ فرشتے نے کہا برا ہی ہو۔ کیا کہا؟ برا ہی ہو۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا۔ چیر پھاڑ کرنے والے جانور اس پر جھپٹے اور اسے چیر پھاڑ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی لالچی بیوی نے شوہر سے کہا، جائیے اور جا کر جلدی جلدی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نعمتیں ملے، خبر لے کر آئیے کہ میری ماں کا کیا ہوا۔ چنانچہ اس کا شوہر بیوی کی ماں کی خبر لینے کے لیے جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو وہاں
اسے اپنی بوڑھی ساس کی ہڈیاں ملی. ماں کے ساتھ، ماں تو بالکل صحیح سلامت ماں کو لے کے گیا تھا، نعمتیں لے گیا تھا، لیکن جب ساس کے پاس پہنچا تو اس کی ہڈیاں تھی وہ اٹھا کر گھر لے آیا. جب اس نے اپنی بیوی جو لالچ میں اندھی تھی اس کو سارا حال سنایا اور اس کے آگے اس کی ماں یعنی اپنی ساس کی ہڈیاں رکھ دی. اب دونوں کو بہت افسوس ہوا. بہرحال ان کا صدمہ کوئی کام نہ آیا، بلکہ جب ساس کی یعنی اپنی ماں کی ہڈیاں اس بیوی نے سامنے دیکھی تو صدمے سے نڈھال ہو گئی. وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی. آخر کار اس کی بھی وہیں پر موت واقع ہو گئی. صدمے میں غم میں ڈوب گئی اور یہاں تک کہ انتقال کر گئی. ناظرین، کتنی نصیحت ہے، کتنی عبرت ہے اس واقعے میں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے سے آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے ایک نئی صبح، اس کا ٹاپک سمجھ گئے ہوں گے. جی ہاں ناظرین، اس کا ٹاپک ہے لالچ بری بلا ہے، یعنی لالچ کا انجام. جی ہاں، آج انشاءاللہ الکریم اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. بہت پیاری معلومات آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے عموماً کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن آج آپ کو ہو سکتا ہے اس سلسلے کے ذریعے حیرت انگیز معلومات حاصل ہو کہ لالچ ہمیشہ بری نہیں ہوتی، کچھ لالچیں اچھی بھی ہوتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ جی ہاں، وہ کیسے، تو اس کے لیے پورا سلسلہ دیکھیے. انشاءاللہ الکریم آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا اور ساتھ میں توجہ سے پروگرام بھی دیکھتے رہیے. الحمدللہ میرے ساتھ آج بھی مبلغین دعوت اسلامی مظفر اتاری مرحبا، عبدالعزیز اتاری مرحبا، ہمارے الطاف بھائی بہترین ثنا خواں مرحبا، سب کو خوش آمدید، ویلکم ماشاءاللہ. مظفر بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لالچ کے تعلق سے. الحمدللہ ایک لالچ پر واقعہ بھی ابھی ہم نے اپنے ناظرین کے گوشے گزار کیا، یعنی حدیث پاک کی روشنی میں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لالچ کے لیے سب سے پہلے اس کی نشاندہی، اس کی علامت، اس کی ڈیفینیشن اور اس کو سمجھنا. جب بندہ اس کو سمجھے گا تب اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. صحیح. تو میرات المناجی میں لالچ کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے جی جی. کہ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو لالچ اور حرص کہتے ہیں. کیا بات ہے، واہ. کسی چیز سے دل نہیں بھر رہا ہے، کتنی یعنی ہے اس کے پاس لیکن مزید چاہتا ہے، مزید چاہتا ہے، مزید آئے، مزید، اور یہ زیادہ ہوتی رہے، انہیں صحیح. کم نہ ہو، بڑھتی چلی جائے. تو قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں، جی، جس کا ترجمہ ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے. تفسیر خازن میں ہے کہ اس آیت کی تحت یہ ہے کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے. اولاد آدم میں حرص اور لالچ اور حسد، یہ تینوں چیزیں رکھی گئی. اللہ اکبر. حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے اور حسد بھی ہے. اور یہ قیامت تک رہیں گی. ان تینوں چیزوں میں سے یا کسی ایک سے بچنے میں کامیابی اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ پاک توفیق دے. کیا بات ہے، واہ. تو قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. سبحان اللہ، کیا بات. جس کو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن حضرات کے نفس کو لالچ سے پاک کر دیا گیا تو وہ حقیقی طور پر کامیاب ہے. کیا بات ہے، واہ. بعض ایسے ہوتے نا، بڑے ایسے مخلص لوگ نظر آتے ہیں، کسی سے دوستی بھی رکھتے تو کوئی لالچ نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. جی. اور بعضوں کا انداز یہ ہوتا ہے قریب بھی اسی لیے آتے ہیں بھائی کچھ کام بن جائے گا، صحیح. بہت دولت ہے، بہت مال ہے،
یا اگر مال و دولت نہ ملے تو اثر رسوخ سے ہی کچھ فائدہ ہو جائے گا. اور بعض ایسے جو جن کا ملنا بے لوث ہوتا ہے، اور آج کے وقت میں نا بے سبب ملنا، بے لوث ملنا یہ بھی بڑا مشکل ہے. ایک شاعر نے اس پر بھی کہا ہے کہ بے سبب ملنے کی ساری منطقیں جھوٹی ہے دوست، بے سبب ملنے کی ساری منطقیں جھوٹی ہے دوست، تو جو اب آیا ہے تو بتلا بھی دے کیا کام ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھائی آج انداز یہ ہو گیا ہے نا کہ ملنے آئے ہو نا تو صاف صاف بتا دو کام کیا ہے تمہارا. برابر. رقم چاہیے، کچھ اور امداد کوئی چاہیے، حاجت ہے اور کوئی پیش حاجت کرو. ہے. جی تو بعض لوگ جو لالچ سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتا ہے، جی ان کے دل کو بچا لیا جاتا ہے، ماشاء اللہ. تو اس پر خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلم شریف میں یہ بھی بتایا گیا کہ لالچ سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو لالچ ہی نے ہلاک کیا ہے. اللہ اکبر. تو اب الگ الگ حالتیں ہیں لالچ کے. کوئی مال کا حریص ہے، جی کوئی شہرت کو پسند کرتا ہے، جی کوئی بلند مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے. الگ الگ انداز سے لوگوں کی چوائس ہے اور الگ الگ چیزوں کی رغبت ہے، اور اس کا حرص، اس کی لالچ. تو جیسا آپ نے بھی بتایا کہ لالچ اور حرص ہمیشہ بری نہیں ہوتی، کبھی اچھی بھی ہوتی ہے. صحیح. تو بندہ اس کی نشاندہی اس کے سامنے ہو جائے، سامنے آ جائے. علم کے بغیر یہ تو نہیں ہو پائے گا. جی علم ضروری ہے کہ اچھی لالچ بری لالچ کیا ہے. اصل میں اس میں کتنی پیاری بات بتائی مظفر بھائی نے، ماشاء اللہ عبدالعزیز بھائی، کہ لالچ، حرص، اور ایک اور بات بتائی نا آپ نے جو ہے لالچ، حرص، یہ چیزیں مطلب انسان کے دل، حسد، یہ ہے، تینوں رکھی گئی ہے، یہ رکھی گئی ہے. جی ہاں قیامت تک رہے گی. اب بچے گا کون؟ جسے اللہ پاک چاہے، بالکل، جس پر اللہ پاک کا خصوصی فضل و کرم ہو. بے شک. تو ناظرین آپ غور کریں کہ کتنی یعنی معلومات والی بات ہے یہ کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہے. اب ہم کو بچنا ہے، اور بچنے کے لیے ہمیں اللہ پاک کی مدد درکار ہے. ایسا نہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے. آگے فرمائے گا نا کہ بچے گا وہی جس پر اللہ پاک کا فضل ہوا. تو لہٰذا حرص سے بھی، لالچ سے بھی اور حسد سے بھی ہمیں اللہ پاک کی پناہ مانگنی ہے. ہاں حرص یعنی لالچ جو چل رہی ہے گفتگو ہماری، اس میں اس حرص سے جو بری ہو، جو اچھی حرص وہ انشاءاللہ آگے ہم ٹاپک میں سماعت کریں گے کہ اچھی حرص کس چیز کی ہو سکتی ہے. لیکن عموماً جب لالچ کی بات کی جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بری ہی لالچ کی بات کی جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. قرآن آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے ماشاءاللہ کافی اس پر کلام سماعت کیا. اب عبدالعزیز بھائی کی خدمت میں آتا ہوں. عبدالعزیز بھائی ایک جملہ بولا جاتا ہے، لالچ بری بلا، عموماً ہے نا، عرف عام میں بولا جاتا ہے. تو کیا واقعی لالچ کا انجام برا، یا لالچ کا انجام برا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل. وہ ہم سٹوریز پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے سناتے ہیں. تو اس میں ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ ایک کتا اسے راستے میں جا رہا تھا، اسے ایک ہڈی مل گئی تو وہ خوش ہو گیا، چلو بھائی کھانے کا انتظام ہو گیا. وہ ہڈی لیے جا رہا تھا، پانی کے قریب سے گزرا، اس کا عکس نظر آیا اسے. کہا ارے اس کے پاس بھی ہڈی ہے تو کیوں نہ میں یہ ہڈی حاصل کر لوں، کیا بات، 2 ہڈی ہو جائے گی. اس نے اس پر بھونکا اور وہ منہ سے اس کی ہڈی گر گئی. اس پہ وہ تعریف عبدالعزیز بھائی یاد آئی مجھے جو مظفر بھائی نے بتایا کہ انسان کے پاس جو ہے اس پر مطمئن نہ ہونا، اور کی حرص. اور اب اچھا یہ چیز دیکھیے جانور میں بھی، جی جانور اگر وہ ایک پر مطمئن ہو جاتا تو پیٹ بھر جاتا اس کا، لیکن اور کے چکر میں جو آپ نے جو کہاوت کہی تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ لالچ بری بلا ہے. یقیناً یہ بری بلا ہی ہے. اور اس میں جانور تو کیا، اچھے اچھے انسان، اور انسان تو کیا اہل علم بھی، اس سے بچنا ان کے لیے بہت دشوار ہو جاتا ہے جب لالچ کے میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے. ایک واقعہ میں عرض کروں گا، اور یہ قرآنی واقعہ ہے. تفسیر میں حضرت علامہ احمد بن محمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی میں اسے تحریر فرماتے ہیں آپ. بالعم بن باورا یہ بہت بڑا عالم و عابد، نیک، پرہیزگار، اور اس کے پرہیزگاری کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے اسے وہ شان دی کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے وہ عرش الہی دیکھ لیا کرتا تھا، اور مستجاب الدعوات بھی، دعا کرے تو قبول ہو جائے. اب
اتنا بڑا عالم تو ظاہر سی بات اس کی شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ شاگرد اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین کی طرف بڑھے اپنا لشکر لیے مقابلے کے لیے، تو اس کی جو قوم تھی یہ ڈری ڈری حاضر ہو گئی، پہنچ گئی اس کے پاس، کہا کہ ہمارا مسئلہ حل کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہماری زمینیں لے لیں گے اور ہماری زمین لے کر یہ بنی اسرائیل کو اپنی قوم کو دے دیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ ایک کام کیجئے، ہمارے لیے جو ہے یہ کر دیجئے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کر دیجئے. معاذ اللہ معاذ اللہ. اب بددعا کریں. یہ تو بالکل ڈر گیا، کہا کہ تم مجھے ہلاکت کی دعوت دے رہے ہو، میں اللہ پاک کے رسول کے بارے میں بددعا کروں، ان کے ساتھ جو آ رہے ہیں وہ مومنین کی جماعت ہے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہیں، تو میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں بددعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ہلاک ہو جاؤں گا. پر قوم گڑ گڑانے لگی، نہیں آپ بددعا کر دیجئے. اور بہت ساری گفتگو ہوئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کرتا ہوں، اگر اس میں ہاں ہوئی تو میں کروں گا، اور اگر نہیں تو پھر اس چیز کو ہم یہیں ختم کر دیں گے. اس نے استخارہ کیا اور استخارہ میں بھی اسے نہ ہی آئی، بالکل منائی آئی کہ یہ نہیں کرنا ہے. پھر قوم نے تیسری رائے اختیار کی. اب دو طرف سے بات نہیں بنی تو کہا کہ اب ایک ہی راستہ بچتا ہے. انہوں نے بہت سارا مال اور اس کی لالچ، مال لا کے اس کے سامنے رکھ دیا. اب اس مال کی لالچ میں وہ اندھا ہو گیا، اللہ اکبر. اور بس جیسے ہی لالچ کی پٹی چڑھتی ہے تو پھر سمجھ نہیں پڑتی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. بچ سکتا تھا پر نہیں بچا، اور اس نے لالچ میں اندھا ہو کر اپنے گدھے پر بیٹھ کر چل پڑا کہ میں ایک اونچائی پر جاؤں، کہیں جا کر وہاں پر جا کر تیار ہو گیا، تیار ہو گیا. بس وہ جو کام یعنی نہیں کرنا پیسہ. چاہتا تھا، لالچ کی بلا میں مبتلا ہو کے اس کے لیے تیار ہو گیا. اب اس میں سمجھنے والی بات اس میں یہ مظفر بھائی کہ اس کو 2-3 مرتبہ بچنے کے راستے ملے، جی، پر تیسرا راستہ جو مال و دولت، جو ہمارا ٹاپک ہے ہرس، وہ لالچ جب لالچ کا پھندا اس کے گلے میں پڑا تو وہ بھول گیا. علم اتنا ہونے کے باوجود بھی کہ عرش اعظم وہ دیکھ لیا کرتا تھا، مستجاب الدعوات بھی تھا. یہاں پر یہ جو باریکی اس واقعے کے اندر یہی ہے کہ آپ کو اللہ محفوظ فرما دے تو آپ یقیناً بچ سکتے ہیں، لیکن آپ کی کوششیں بھی ہونی چاہیے، آپ اس نحوست میں نہ پھنسیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو علم ہوگا. اب اس نے اپنے گھوڑے پر، اپنے سواری پر سوار ہو کر وہ آگے بڑھ گیا. اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا تھا اس کی سواری رک جاتی تھی، پیچھے مڑتی تھی، یہ اسے مارتا تھا. جی، پھر آگے بڑھاتا تھا، پھر وہ رکتی، پھر مارتا، پھر آگے بڑھتا. اب اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے اس کی سواری کو زبان عطا فرمائی. وہ اس سے کہنے لگی کہ تو کیا کر رہا ہے، تو کس کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے؟ دیکھ مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں جو مجھے روک رہے ہیں، مجھے واپس بھیج رہے ہیں. تو باز آ جائے اس کام سے، چھوڑ دے اس کام کو کرنا، ہرس سے باز آ. پر اس نے اس کی ایک نہیں سنی کیونکہ لالچ میں وہ اندھا ہو چکا تھا. اب وہ بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھا، اور بڑھ کر اس نے پہاڑی پر جہاں اسے جانا تھا اس مقام پر پہنچا، اور پہنچ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بد دعا علیہ کلمات جب اپنے زبان سے نکالے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو بد دعا وہ کرتا تھا وہ اس کی قوم پر پلٹ کر آتی تھی. اللہ اکبر. اس کی قوم اس سے کہتی کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے تو کہا تھا ان کے لیے بد دعا کرو، آپ تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں. کہا کہ میں تو وہی کہنا چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو، لیکن میرے منہ سے وہ نہیں نکل رہا. وہ جو ہلاکت کی بد دعائیں کر رہا تھا وہ سب اس کی قوم کے لیے، اور پھر لالچ نے تو اس کو برباد کر ہی دیا تھا. اب جو بد دعائیں کرتا وہ اس کی قوم پر پلٹ کر آتی. اللہ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا، اپنے نبی کو بھی محفوظ فرمایا، اور لالچ کی وجہ سے اس کی جو حالت ہوئی، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر آ گئی، جس طرح کتا، اللہ اکبر. اور اسی طرح اس حالت میں ہی اس کی موت ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں لالچ سے محفوظ فرمائے، حرص سے محفوظ فرمائے. اور یہ ایسی مذموم صفت ہے کہ اگر انسان میں یہ چیز آ جائے تو پھر وہ ایک طرح سے حیوان بن جاتا ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں کیسی ہوتی ہے کہ جیسے جسم میں اگر کوئی ایک حصہ خراب ہو گیا، اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کرایا تو وہ حصہ دوسرے حصے کو ڈیمیج کرے گا،
दूसरा तीसरे को डैमेज करेगा, इस तरह बदन में कई बीमारियां पैदा हो जाएगी। गाड़ी में भी ऐसी होता है कि अगर आप गाड़ी की रिपेयरिंग ना कराएं तो आहिस्ते आहिस्ते दीगर चीज़ों पर वो शिफ्ट होती है और पूरी गाड़ी खराब होती है। तो हिर्स और लालच के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। लालच में फिर आदमी झूठ भी बोलने लगता है, फिर नमाजें भी छोड़ता है, फिर एक दूसरे का लिहाज भी नहीं करता, और बहुत सारी चीज़ें अगर हम इस पर कलाम करने चाहें तो मैं समझता हूँ जुनैद भाई ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसकी डेप्थ इतनी है कि आप चलते चले जाइए और वाक़यात आप बयान करते चले जाइए। बस अल्लाह से हम दुआ करना चाहिए। अलहासिल ये कि इंसान खुद गौर करे कि मैं कहीं किसी लालच में तो मुब्तला नहीं हूँ। जैसे माल की लालच तो ठीक है, ये तो बुरी है ही, लेकिन माल के अलावा भी जैसे मुज़फ़्फ़र भाई ने इब्तिदा में कहा था कि कई किस्म की लालचें होती है। जैसे शोहरत की लालच, बस मशहूर होना है, तो अब वो मशहूर होने में जो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, बस मुझे मशहूर होना है। मैं समझता हूँ कि नाजरीन जो हमारे देख रहे हैं एफबीएन चैनल के, ये इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि शोहरत हासिल करने के लिए आज जो रील बनाई जा रही है, अल हफीज़ उलमान उसमें जो कंटेंट डालते हैं वो उससे किसी चीज़ का दूर दूर तक कोई लेना देना होता नहीं है, बस मशहूर होना है। अब मशहूर होने के लिए चाहे जो करना किसी पड़े, का ऐब भी बयान कर रहे, किसी के हक तलफ़ी भी कर रहे, किसी की दिल आज़ारी भी कर रहे, फिर अल्लाह रसूल के फ़रामीन के ख़िलाफ़ वर्जियाँ भी हो रही है, लेकिन बस मशहूर होना है। एक चीज़ और मुझे याद आई, अभी आप और हम और हमारे मुल्क अजीज़ में इस वक्त जितने भी फ़ोन लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें जैसे ही आप किसी को फ़ोन लगाते हैं तो हर एक अलग अलग भाषा में गवर्नमेंट की तरफ से एक इश्तिहार चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि आप धोखे से बचिए। अब उसमें दो लोग कौन है, एक वो जो लालच में मुब्तला है या जो हिर्स में मुब्तला है कि मुझे लूटना है किसी को, दूसरा वो कि जो उनके दामे फरेब में आ जाता है, उसको लालच होती है कि मुझे ये हासिल हो जाए। अब गवर्नमेंट ने तो ये टोन जारी कर दी कि भाई बचो, फ्रॉड से बचो, स्कीम से बचो, इससे बचो। अब ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिनको हिर्स या लालच, ये दोनों तरफ, या तो ये चीज यहाँ आएगी या तो ये चीज वहां जाएगी। या तो सामने वाला हिर्स में है, ये लालच में है, ये लालच करने वाला हिर्स में है, और कॉल के दाम में फरेब में आने वाला शॉर्टकट में उसको पैसे चाहिए, लालच में आ सकता है। दोनों नुकसान, वो आखिरत के नुकसान में हो रहा है या माल के नुकसान में। जी तो ये टॉपिक आज की तारीख में अगर आप इसको कई जाविये से अगर देखें हम, तो बिल्कुल समझने वाली चीज़ है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये देखें और दूसरों को शेयर भी करें कि आज का ये टॉपिक हमारा दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ों से बचने की वजह बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये गौर करना चाहिए अब्दुल अज़ीज़ भाई, मैं भी गौर करूँ, नाजरीन आप भी गौर करें। यानी जो कुछ बातें बयान हो रही है ना, तो इसमें हम सब के लिए नसीहत है कि मैं कहाँ से अच्छी बात ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जनाब बयान करने वाले बिल्कुल इन चीज़ों में मुब्तला नहीं है, सुनने वाले ही मुब्तला है, या फिर जो है वो बयान करने वाला ही मुब्तला है, सुनने वाले के नहीं जनाब हम तो इसमें नहीं है। हर आदमी को गौर करना चाहिए कि जो अच्छी बात बताई जा रही है, मैं इसमें से क्या अपने लिए ले सकता हूँ जिससे मेरी दुनिया व आखिरत दोनों का फ़ायदा हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हिर्स, लालच से, जो बुरी लालच से, उसे बचने की तौफीक अता करे। मैं मुज़फ़्फ़र भाई की तरफ चलता हूँ। मुज़फ़्फ़र भाई, मैंने इब्तिदा में भी कहा था, आपने भी गुफ्तगू में क्या कि हिर्स कई तरह की होती है, तो अगर हमारे नाज़रीन को ये भी, क्योंकि जुमला तो उमूमन बोला जाता है लालच बुरी बला है, हिर्स जो है वो बुरी बला है, लेकिन अब क्या वाकई हर लालच, हर हिर्स बुरी है या कुछ अच्छी भी है इसमें? जी, हिर्स की जो ना 3 किस्में हैं जी। एक अच्छी हिर्स भी होती है। अच्छा, एक अच्छी हिर्स है, एक बुरी हिर्स है, और एक जायज़ हिर्स, यानी जो अच्छी, मुबाह, बुरी और जायज़ या मुबाह। जी। तो अच्छी हिर्स तो अच्छे नेक कामों की तरफ अगर बंदा बढ़े, तो ये भी फरमाया गया है कि 2 हरीस जो है ना कभी सैर नहीं होते। एक हरीस दुनिया और एक हरीस मोमिन जो है, एक हरीस इल्म दीन। इल्म दीन का जो हरीस है ना, वो कभी सही कितना भी इल्म हासिल कर ले, कितना भी इल्म हासिल कर ले, वो इल्म हासिल करने में मज़ीद लगा रहता है। उसको ऐसा ज़ौक़ व शौक़ होता है कि और हासिल कर लूँ और पढ़ लूँ। इसी तरह जो है मोमिन जो है इल्म से जो है सैर नहीं होता, यहाँ तक कि उसका मुंतहा जन्नत होता है। जन्नत जाने तक जो है ना उसके अमाल, उसकी कोशिशें, तो अल्लाह ताला की रहमत से अगर उसकी तौफीक से बंदा जो है नमाज है, रोज़ा, ज़कात वग़ैरह में, नेक कामों में आगे बढ़ने का जज्बा रखे, और ये जज्बा ख़ास तौर पे सहाबा किराम में नज़र आता है। नेकियों की हिर्स, यानी सफ़े उला हासिल करना है, सफ़े उला में ज़्यादा सवाब है। नमाज बा जमात पढ़ना है, जमात ना छूटे, जमात के लिए जुस्तजू। फिर जो भी नेक अमल बताया गया, जो जैसे जुमा का दिन आता है, नेक अमाल का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। माह रमज़ान में अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है, तो उनमें नेक अमाल की जुस्तजू, मुझे कहाँ से ज़्यादा सवाब मिल सके, सवाब की हिर्स। आज अगर बंदा
اپنی تجارت میں میرا مال کہاں زیادہ بک سکتا ہے, کون سی پارٹی مجھے زیادہ نفع دے سکتی ہے, یہاں بیچوں تو اتنے میں جائے گا, لیکن اگر کہیں دور جا کے میں اس کو سیل کروں تو بہت زیادہ منافع مل سکتا ہے. تو بندہ زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر کسی کی یہ سوچ ہو جائے نیکیاں کہاں زیادہ سے زیادہ ملے, اور نیکیاں بھی ایسی کہ اگر ثواب جاریہ والا کچھ کام کر جاؤں میں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد بھی, قبر میں جانے کے بعد بھی نا نیکیاں ملتی رہے, ثواب ملتا رہے, ایسا حرص میں اگر کوئی بندہ ماشاءاللہ اس میں لگ جائے تو اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اور اس کی نیک نامی, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ وہ تو مر جائے لیکن اس کی نیکی نہ مرے, اس کے نیک کام, اس کے نیک نامی جاری رہے کہ یہ کس نے, صاحب یہ مسجد جو ہے کس نے بنائی تھی, یہ فلاں نے بنائی تھی, یہ بنیاد رکھی تھی, یہ مدرسہ کس نے تعمیر کیا, یہ مدرسے کے لیے اجازت جگہ کس نے دلائی, کوشش کس نے کی, مسافر خانے ہیں, پانی کا کنواں کھود دیا, رفاع عام کے فلاحی کام, رفاہی کام, اسپتال کے لیے, کسی کے لیے میڈیکل, غریبوں کی مدد. تو اگر یہ اچھے اچھے کام کرنے میں بندہ آگے رہے نا جستجو, اچھا اس میں نام و نمود, یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے. بعض لوگ نیکیوں نیک کاموں کی طرف بڑھتے ہیں کہ بھائی بڑا سخی ہے جناب, کسی کو منع نہیں کرتے جس چیز میں. اب وہ خالی یہ نیت پر یہ غور کر لینا, اگر یہاں سے نیت یہ ہو گئی, یہ نیت تو بھائی مجھے ثواب ملتا رہے, اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں بڑھتی رہے, کام ہوتا رہے, لیکن یہاں نام و نمود کا کوئی دخل نہیں. اور جہاں یہ آ گیا صاحب یہاں چندہ دوں گا تو نام ہوگا, مسجد بناؤں گا میرے نام کی تختی لگا دی جائے گی, ماربل پر لکھا کر نام کندہ کر کے لکھا دیا جائے گا کہ فلاں جو ہے فلاں نے یہ دیا ہے, فلاں نے ڈونیٹ کیا ہے, تو پھر وہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جو بدلہ چاہتا تھا وہ دے دیا گیا, سخی کہلوا دیا گیا, اور واہ واہ ہو گئی, اب آخرت میں کوئی بدلہ نہیں. میرے نام کا حریص ہوا نا وہ. جی, یعنی اس میں بھی نیت ہوتی ہے عبدالرزاق بھائی, مظفر بھائی, اس میں بھی جو ہے ابھی پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ اگر نام لکھوا رہا ہے بندہ تب بھی اگر اس میں اس کی نیت یہ ہے کہ یہ نام لکھا رہے گا تو جتنے لوگ پڑھیں گے ان کو بھی مسجد بنانے کی ترغیب ملے گی. جی ماشاءاللہ, بنانا چاہیے, اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنا. اتنے سال پہلے یہ جناب جو ہے بنا کے چلے گئے, آج تو ظاہر ہے کہ دنیا سے چلے گئے, تو میں بھی بناؤں, تو یہ بھی نیت محمود ہے, اچھی نیت ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ بھائی میری نیک نامی ہو, واہ واہ ہو, تو اب یہ نیت جی. اور بلکہ اگر جو ہے نا اس نے نیت خود نہیں کی, اس نے خود مطالبہ نہیں کیا میرا نام ڈالا جائے, جاننے والوں نے مطلب بنانے والوں نے بھائی وہ ڈال دیا, تو ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ بھائی لوگوں نے مطلب اس کا تذکرہ کیا, اس کے نام کو دیکھ کر. ہاں ماشاءاللہ. اچھا دوسری جو بری نیت ہے, بندہ جو ہے نا اس جستجو میں رہے کہ لوگوں کی جو ہے مطلب گناہوں کے معاملات میں دیکھوں, اس کو جانوں, پتہ لگے مجھے, اور غیبت, چغلی, بدگمانی, لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی مطلب صفت, حرص, مطلب کہ عیب کہاں سے ملے. بعض لوگوں کو یہ جمع کرنا, اچھا اس کا کچھ ایسا معاملہ, اس کا کچھ ایسا, جاسوس بن وہ کیا ہوا, اچھا وہ, ارے بھائی اس کو جانتا ہوں. بعض لوگ اس کی ٹوہ میں لگ جاتے باقاعدہ. اور کوئی اگر نیک نمازی نظر آتا ہے جس کی معاشرے میں اچھی عزت ہے, انداز ہے, خاص طور پر علماء ہیں, مسجد کے امام صاحب ہیں, دیگر ایسے جو دینی معاملات سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں, تو ان کی بعض لوگ ٹوہ میں یہ ہیں لیکن ان کا سارا معاملہ کلیئر ہے نا, میں ذرا تحقیق کرتا ہوں معلومات. تو قرآن پاک میں اس میں منع کیا گیا ولا تجسسوا, لوگوں کی کے تجسس میں نہ پڑو, ان کی جو اگر پوشیدہ عیب ہے اس کو ڈھونڈنے میں نہ لگے بندہ. لیکن یہ بعض لوگوں کو ایسی بری حرص ہوتی ہے تو یہ ظاہر بری ہے, اس سے بچنا ہے. اچھا مباح جو حرص ہے اچھی ہے, کھانے پینے میں اگر کسی کو کوئی چیز پسند ہے, پہننے میں, لباس میں, بھائی جو جائز ہے, شریعت نے جس کو منع نہیں کیا ہے, ناجائز حرام نہیں قرار دیا ہے, ان سے بندہ جو ہے بچتے ہوئے, حرص ہے, طمع ہے, شوق ہے, لباس اچھے لباس پہننے کی حرص ہے, تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی بری حرص ہے, لیکن یہ مباح ہے. اب اس میں نیت اگر وہ اچھی کرے, ثواب کی کرے, بھائی اللہ پاک نے نعمت دی ہے اور میں اس نعمت کا اظہار کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کا دیا ہوا مال استعمال کر رہا ہوں. پھر کہیں ایسے عوام میں, پبلک پلیس میں, یا جہاں بھی ایسے آفیسز وغیرہ میں جانا ہے تو وہاں میں اچھے انداز سے جو ہے ایسے لباس پہن کر مسلمانوں کے جو ہے نا وقار کو بلند کروں گا, انداز جو ہے وہ اچھا کہ بھائی مسلمانوں کا ماشاءاللہ لباس اچھا ہے, انداز اچھا ہے, اخلاق اچھا ہے. تو یہ ایسی نیتیں بندہ جو ہے کر کے اس کو بھی جو ہے ثواب, باعث ثواب جو ہے بنا سکتا ہے. لیکن اگر زیادہ ہی اس میں دل لگائے گا تو ہو سکتا ہے پھر دنیا کی طرف جو ہے مائل ہونے کا اس کا اندیشہ ہو. یعنی ہے ٹاپک واقعی مطلب ایسا کہ جس پر جتنا جو ہے وہ کلام کیا جائے وہ کم ہے. ناظرین, مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کس حرص میں مبتلا ہے.
ابھی ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی مظفر بھائی نے ہمیں 3 قسمیں بیان کی، اچھی حرص، بری حرص اور مباح حرص۔ اچھی حرص ظاہر نیکیوں کی حرص، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے۔ بری حرص یعنی گناہوں کی حرص، معاذ اللہ فلمیں دیکھنے کی، جو ہے مختلف قسم کے ویڈیوز دیکھنے کی، امیجز، گندی چیزیں دیکھنے کی، یا لوگوں کے عیب میں پڑھنے کی، تو اس سے بچنا ہے ظاہر ہے۔ اور مباح ہے تو اس میں اگر اچھی نیت کر لیں گے تو وہ کار ثواب ہو جائے گا۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے مال کمانے کی حرص، جی ہاں، کہ مال اور ہو جائے، حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے اتنا ہے کہ وہ کیا بلکہ ان کے بعد کی نسل بھی سکون سے رہ سکتی ہے، لیکن مزید جستجو اور لگے رہنا۔ اچھا، جستجو کس لیے؟ اس لیے کہ شاید شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے ابھی کم ہے، اور ہونا چاہیے، ابھی کم ہے، ان سے گفتگو بھی کی جائے، جناب ہے بس اتنا ہے، ذرا اور کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو اب بندہ غور کرے کہ کتنا کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ کرنے میں بھی کئی وہ فرائض کو چھوڑ رہا ہے، واجبات کو ترک کر رہا ہے، نمازیں نہیں ادا ہو رہی ہے، رمضان شریف کے روزے قصداً ترک کر رہا ہے، تو حج فرض ہو چکا ہے لیکن بس مال اتنا ہے کہ بہت کچھ ہے لیکن حج پر جا نہیں پا رہا ہے۔ 2 وجوہات ہے، یا تو وقت کا وہ کر رہا ہے کہ جناب اتنے دن لگ جائیں گے کیسے جاؤں، اور یا پھر مال اتنا لگ جائے گا، حالانکہ ہے بہت کچھ۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بڑی پیاری توجہ ہماری دلائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہو، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اللہ اکبر، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا عبرت والا فرمان ہے ناظرین ہم سب کے لیے کہ ہم سب غور کریں کہ یار جتنا ہے اگر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں عبادت کی طرف، اللہ پاک کی رضا و خوشنودی والے کاموں کی طرف آؤں، اس مال کے جو اللہ نے مجھے دیا ہے پہلے اس مال کے حقوق تو ادا کر لوں، زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کر رہا ہوں، میں جو ہے جو رشتہ داروں کے مجھ پر حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں، اور بھی جو دیگر معاملات ہیں مجھ پر وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اگر ہاں تو سبحان اللہ، ابھی وہی نہیں ادا ہو رہے اور مزید اور مزید اور مزید، تو آپ نے سنا کہ اگر 2 وادیاں بھی مل جائے، کس کی؟ مٹی کی نہیں، لوہے کی نہیں، جی ہاں سونے کی 2 وادیاں۔ اب آپ سوچیے نا، 2 وادیاں سونا، 2 تولہ سونا ہو تو تھوڑا انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ 2 تولہ سونا مل رہا ہے، ہاں جناب 2 وادیاں سونے کی۔ آپ سوچیے، ہمارے ایک مطلب عالم دین تھے، بڑی پیاری تشبیہ دیا کرتے تھے کہ وادی یعنی آج کے چھوٹے موٹے میدان نہیں کہے جا رہے، وادی کہی جا رہی ہے۔ اب آپ غور کریں کتنی بڑی وادی ہوگی، تو وہ 2 وادیاں جناب سونے کی مل جائے تب بھی یہ دل ہے نا انسان کا حرص میں جو مبتلا ہے، یہ تیسرے کی خواہش کرے گا، ایک اور ہونی چاہیے۔ تو اب کیا فرمایا گیا؟ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی جب دنیا سے جائے گا تبھی ان حرص، اس طرح کی حرص کا خاتمہ ہوگا۔ شرح مسلم میں یعنی اس حدیث پاک کی شرح میں امام علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے، فرماتے حدیث کا معنی یہ کہ انسان دنیا پر لالچی ہی رہے گا حتیٰ کہ اس کی موت آ جائے اور اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بری حرص سے بچتے رہے۔ عبدالعزیز بھائی کیا فرماتے مزید، چونکہ اس کے انجام بھی بہت برے ہی ہوتے ہیں، لالچ دل سے نکلتا نہیں ہے۔ اس میں جنید بھائی ایک چیز پڑھتے پڑھتے میری سمجھ میں مجھے کچھ اس طرح آ رہی تھی کہ جب انسان میں یہ چیز ڈال دی گئی، حرص اس میں ہے، لالچ اس میں ہے، حسد اس میں ہے، دل اس پھندے میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار انڈیکیشنز آتے رہتے ہیں۔ جب انسان لالچ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کو ایک ٹھوکر لگتی ہے، سمجھ جا۔ جیسے بلد بن باورہ کا جو واقعہ میں نے عرض کیا، اس میں کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے اس کو اونٹ، اس کے سواری کا بولنا، اس کا رک جانا، اس کا پلٹ کر آنا، لیکن لالچ تھی تو وہ اس کو سمجھ نہیں پایا۔ ایسا نہیں کہ چیز اگر دل میں آپ کے لالچ، حرص، حسد ہے
تو آپ اس میں پھنس ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے, اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ مومن جو ہے وہ ایک پتھر سے 2 مرتبہ ٹھوکر نہیں کھاتا. لیکن لالچ ایسی چیز ہے کہ آدمی ایسا لگتا ہے جیسے اس نے آنکھ بند کر لی ہے. جی کہ مجھے کچھ سمجھنا نہیں ہے. اچھا یہ ایک بات آپ نے اور بیچ میں عرض کی, آپ نے فرمایا نا کہ انسان ختم ہو جائے گا, یہ بھی ہرس ہی ہے. اب یہ ختم ہو جانا اس کو بخل کی طرف لے گیا کہ بھائی محفوظ کر لیتا ہوں, جو اتنی محنت سے کمایا ہے وہ ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گا. تو اس کے بارے میں مزید اور جانکاری ہم حاصل کریں. حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک ایسا بخل ہوتا ہے جو اسے لالچی بناتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائے اور آدمی بڑا کنجوس ہے. اللہ اکبر. اب تفسیر کبیر میں ہے کہ یہاں انسان کو اس کی اصل کے اعتبار سے بڑا کنجوس فرمایا گیا, کیونکہ انسان کو محتاج پیدا کیا گیا, اور محتاج انسان لازمی طور پر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے چیزوں کو روک لیتا ہے. کنجوس ہے تو اب روک لوں جس سے محتاجی دور ہو جائے. جبکہ انسان کی سخاوت خارجی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے, جیسے اپنی تعریف پسند ہونا, ثواب ملنے کی امید ہونا. اس سے ثابت ہوا کہ انسان اپنی اصل کی اعتبار سے بخیل ہے, اور اس آیت ابن آدم کی انتہائی لالچی اور بخیل ہونے پر دلیل ہے. ابن آدم اس پرندے سے بھی زیادہ بخیل اور لالچی ہے. یہاں پر جو مثال دی گئی ہے وہ غور طلب ہے. میں چاہوں گا FGN چینل کے ناظرین ہم سب اس پر, اور میں خود بھی بہت زیادہ اس پر جب سے پڑھا ہوں تب سے میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور غور کرتا چلا جا رہا ہوں. جو مثال یہاں دی گئی ہے نا, الحفیظ والامان, اللہ اکبر, اس جانور کی طرح ہے کہ سمندر کا پانی اس کے سامنے ہے اور وہ یہ سوچ کر نہیں پیتا اور مر جاتا ہے کہ پینے سے کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. یا فرمایا گیا کہ اس کیڑے سے بھی زیادہ بخیل اور لالچی ہے جس کی خوراک مٹی ہے اور وہ یہ سوچ کر نہیں کھاتا کہ کھاؤں گا تو ختم ہو جائے گی, اور وہ مر جاتا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم لالچ اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنے سے بچتے ہوئے قناعت اور سادگی کو اپنائیں. یوں ہماری زندگی بھی پرسکون ہوگی. ورنہ جنید بھائی سونا تو مل جائے گا لیکن سونا نہیں ملے گا, نیند نہیں ملے گی. صحیح ہے. سونا تو وادیاں وادیاں, لیکن یہ سونا آتا ہے, انسان اس کی تمنا کرتا ہے, لیکن کتنی نا. امیر علیہ سنت کا میں بیان سن رہا تھا تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یار مال نا, انسان جو لالچ جب ہوتی ہے, اب دیکھیں نا امیر اور غریب میں فرق کیا ہوتا ہے کہ غریب جو ہے وہ 1 روپے کی گولی لے گا, اس کو سر درد کم ہو جاتا ہے, اور وہی رنگ برنگی گولیاں جو ہے امیر لیتا ہے 1000 روپے کے ڈاکٹر سے لیتا ہے, تب بھی اس کو سکون نہیں ہوتا ہے. تو مال آ رہا ہے تو جائے گا ایسی جگہ جہاں پر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, تو یہ صحیح جگہ خرچ بھی ہونا چاہیے, ہرس سے بھی بچنا چاہیے, لالچ سے بھی بچنا چاہیے. ورنہ یہ چیزیں گلے میں اگر ایک مرتبہ پڑ گئی اور بندے کے پاس اگر علم نہیں ہوگا نا تو پھنس جائے گا. ایک بہت پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک شخص, اس کے 3 بچے تھے اور غریبی میں ان کے دن گزر رہے تھے, روکھی سوکھی کھاتے تھے, اس میں خوش تھے. اب اس میں سے ایک بیٹا جو تھا اس کو یہ سوجی کہ یار میں دال چاول یہ روکھی سوکھی میں کب تک کھاؤں گا, چلو کوئی ایسا امیر دوست بناتا ہوں جس سے میرے بارے نہیں آ رہا ہو جائے, کھانے پینے میں کچھ مجھے سہولت ہو جائے. اس نے ایک امیر شخص سے دوستی کر لی اور اس کے گھر پہ آنا جانا اس نے شروع کر دیا. اب وہ کھاتا پیتا اور بڑا خوش تھا کہ چلو میرا امیر دوست تو میری خاطر تواضع کر رہا ہے, میری دیکھ ریکھ کرتا ہے. اب اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ کسی بات پر دونوں کی کہاسنی ہو گئی, اور وہ امیر تھا, مال کے غرور میں اس نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے. اب جب اس نے بہت مار کھائی تو اس کو باپ کی روکی سوکھی یاد آئی کہ کم از کم چبانے کے لیے دانت تو باقی تھے. یہاں میں لالچ میں آیا, زیادہ کھانے کی لالچ میں آیا تو کھانا تو گیا ہی گیا, ساتھ میں میرا دانت بھی چلا گیا, عزت بھی چلی گئی, وقار بھی چلا گیا. تو لالچ نے مجھے کہاں پہنچا دیا. تو اس سے ہمارے ناظرین کو, ہمیں سب کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہم کسی چیز کے لیے ہرس کی صورت میں جب بڑھتے ہیں, انجام اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اس بات پر پہلے غور کر لیں. جس کی انجام پر نظر ہوتی ہے نا اس کو ٹھوکریں جلدی لگتی نہیں ہیں. اور الحمدللہ ایسے پروگرامس اگر ہم دیکھتے رہیں, دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں, علماء کے صحبت میں بیٹھیں, اور 3 آیت بما ترجمہ تفسیر پڑھنے کا اگر ہمارا معمول بن جائے تو بحمد تعالیٰ قرآن پاک میں ایسے کئی واقعات ہیں اللہ کی رحمت سے جس میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ علم سے دوری ہے,
اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں حرص اور لالچ ہمارے گلے پڑ جاتی ہے اور ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے, اور جب نقصان ہوتا ہے تو پھر بیٹھ کر روتے ہیں, جیسا وہ کتا رو رہا تھا کہ میری ہڈی گر گئی, ہڈی چلی گئی. یہ دوسرے کے چکر میں تو گیا وہ, اور یہ بیچارہ کھانے کے چکر میں دانت گنوا بیٹھا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ماشاء اللہ, بہت خوب. ناظرین, چونکہ الحمدللہ FGN چینل کے مختلف سلسلے آپ دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر سلسلے کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. ہم چاہتے تو یہ کہ اور بھی مزید اس ٹاپک پر گفتگو کریں, لیکن چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا, بس یہی ہے کہ آج کی نصیحتوں میں اگر میں اور آپ اپنے لیے جو چننا ہے وہ چن لیں, انشاءاللہ زندگی بھر اس کا فائدہ ہم دیکھیں گے. جو کچھ دینے والی ذات ہے نا وہ ہمارے رب کی ہے. بے شک. جی ہاں, اپنے رب سے لو لگائے, بندوں سے توقعات رکھنا. یہ اس طرح جیسے ابھی جو وہ 3 بھائیوں والا واقعہ آپ نے سنا, آخر میں اس میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو جس رب نے اس دوست کو دیا ہے وہ رب مجھے بھی تو دے سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں اتنا نوازے کہ غیروں سے بے نیاز کر دے. FGN چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت عام کرتے رہیے. صلاۃ والسلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ تاجدار حرم اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, فسنا جاؤں قیامت میں مولا کہے شفیع لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, یہ تڑپتے طیبہ کے دیدار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ, لب پہ ہو